کم و بیش 100 ارب مالیت کے ذاتی اور خاندانی اثاثے رکھنے والی شخصیت کی یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے نام اور عہدے سے واقف ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو انہیں نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا ہوں۔ یہ ہیں خسرو بختیار صاحب، جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان کی کابینہ کے اہم ترین وفاقی وزیر ہیں، جبکہ ان کے بھائی مخدوم ہاشم جواں بخت پنجاب میں بزدار حکومت کے ساتھ صوبائی وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھال رکھے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات اس وقت کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں نیب کا احتساب دیگر سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے لیے خود راستہ بناتا ہے، لیکن خسرو بختیار اور ان کے بھائی کے خلاف نیب میں جاری انکوائری کبھی ادھر کبھی ادھر کا ہی شکار ہے۔ اگر نیب فیس نہیں کیس دے کر کام کرتا ہے تو آج میں آپ کو چند حقائق بتاتا ہوں جو خسرو بختیار سمیت ان کے دیگر رشتہ داروں کے خلاف جاری تحقیقات میں سامنے آئے ہیں۔ خسرو بختیار کے خلاف نیب میں باقاعدہ تحقیقات کا آغاز دسمبر 2018 میں ہوا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ان کے 2005 کے دوران زلزلہ فنڈ میں مبینہ کرپشن کرنے اور اسی دوران 2 سے 3 شوگر ملوں مالک بن بیٹھنے کی معلومات سامنے آئیں۔ قومی اسمبلی کا ممبر بننے سے قبل خسرو بختیار سمیت ان کے 2 بھائی ہاشم جواں بخت اور عمر شہریار رحیم یار خان میں 5702 کنال زرعی اراضی کے مالک تھے، جو ان کی آمدن کا واحد ذریعہ تھا، لیکن یہ اراضی اچانک بڑھ کر 7780 کنال تک پہنچ گئی، جبکہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پلاٹس کی تعداد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2004 میں جب وہ وفاقی کابینہ کے ممبر بنے تو ان کے اثاثوں میں بے پناہ اضافہ ہوا جو اربوں تک پہنچ گئے، جبکہ 100 سے زائد بیرون ملک کے دورے اور الیکشن کے اخراجات بھی کیے گئے۔ واضح کرتا چلوں کہ یہ سب کچھ نیب کے ان دستاویزات کے مطابق بتا رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں، ان کا عکس بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نیب دستاویزات کے مطابق خسرو بختیار نے شریف خاندان اور دیگر نیب زدہ ملزمان کی طرح اپنے بیشتر اثاثے اپنی والدہ، بیوی اور بھائیوں کے نام سے بنا رکھے ہیں، جن میں 4 عدد شوگر ملیں بھی موجود ہیں۔ خسرو بختیار اور ان کے خاندان نے بھی 2011 سے 2018 کے دوران تقریباً 80 کروڑ روپے کی رقم بیرون ملک سے وصول کی، جسے نیب ذرائع بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر یہ رقم بھی ٹی ٹی کی صورت میں حاصل کی گئی۔ نیب دستاویزات میں درج ہے کہ ایف بی آر کے ریکارڈ کے مطابق خسرو بختیار اور ان کے خاندان کے اثاثوں میں بدتدریج اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ بیشتر اثاثوں کو تحفہ اور ادر ایسٹس کے طور پر ہی ظاہر کیا گیا ہے، جس پر ایف بی آر نے بھی تحفظات اور حیرانگی کا اظہار کیا، جبکہ خسرو بختیار اور ان کے خاندان کے اثاثوں کی مالیت کم و بیش 100 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ نیب ملتان نے ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا، لیکن اب تک کی دستیاب معلومات کے مطابق یہ اس تحقیقات میں ابھی تک ایک بار بھی پیش یا طلب نہیں ہوئے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں معاملہ بڑا سنگین ہے، جس پر نیب ملتان نے زیادہ تر اثاثے بنانے کے ذرائع کا سراغ لگا لیا تھا، اور بہتی گنگا میں کیسے انہوں نے ہاتھ صاف کیے، کھیل اپنے انجام کو پہنچنے ہی والا تھا کہ کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ رواں برس چیئرمین نیب نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تحقیقات ملتان بیورو سے بدل کر لاہور بیورو منتقل کر دی، جہاں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم ایسے بڑے کرپشن کیسز کو سلجھانے اور ان کا سراغ لگانے میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں نہیں رکا۔ نیب کی تحقیقات ایک بیورو سے دوسرے بیورو منتقل ہونے کا مطلب یہ نہیں کیس جلدی حل ہوگا، اس سے معاملہ مزید لمبا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس پر وکیل احسن عابد، جو خسرو بختیار اور ان کے خاندان کے خلاف شروع ہونے والی تحقیقات کے شکایت کنندہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنا پتہ کھیلتے ہوئے انکوائری منتقل کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ احسن عابد نے جو شکایت نیب میں درج کروائی اور جو دستاویزات اور ثبوت ساتھ جوڑے وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب گیند نیب لاہور کی کورٹ میں ہے، جہاں پہلے ہی نواز شریف، مریم نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، سعد رفیق اور سلمان رفیق سمیت علیم خان، سبطین خان اور دیگر نامی گرامی شخصیات نیب حوالات کی سیر کر چکے ہیں اور بڑے بڑے کیسز سلجھا چکے ہیں۔ نیب لاہور کو لاہور ہائی کورٹ نے 3 ماہ کے اندر انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت تو کی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں رہتے ہوئے چینی سکینڈل میں خسرو بختیار کے بھائی کا نام آنے کے بعد بھی وہ جیل یاترا پر جائیں گے یا مکھن سے بال کی طرح نکل جائیں گے۔ آپ نے میری یہ مکمل ویڈیو دیکھی، اس کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا،
تاکہ مستقبل میں آپ کو اس حوالے سے بروقت تازہ معلومات مل سکیں۔